الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في آجامها تجيبي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آج یوم عرفہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں لاکھوں 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 کی تعداد میں مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں اور پیارے پیارے بچے میدان عرفات میں اللہ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور نعمتیں وہاں برس رہی ہیں. تو جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں وہاں برس رہی ہیں حجاج کرام پر، اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کو بھی اس میں حصہ عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی روح زمین کے مسلمانوں پر وقوف عرفہ کی برکت سے، حجاج کرام کے مقبول حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ نے حج کو فرض فرمایا. حج مسلمانوں پر فرض ہے. ہر اس مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو، آنے جانے کا خرچ ہو، قرض اس پر نہ ہو، بیوی بچوں کا خرچ دینے کے بعد میدان عرفات میں حاضر ہو، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہے، وہ حاجی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کو فرض فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کو فرض فرمایا اور حاجیوں کو بشارت دی. حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور، حدیث مبارک ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور، حج مقبول کا بدلہ کیا ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا بدلہ جنت ہے. حاجی آج کے دن میدان عرفات میں حاضر ہوا، غروب آفتاب تک چاہے 1 منٹ کے لیے عرفات کے میدان میں حاضر ہو گیا، وہ حاجی ہے. اس کا شمار حاجی میں ہوتا ہے. غروب آفتاب تک وہاں رہنا چاہیے،
اور جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو عرفات کے میدان سے روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ جس وقت روانگی کی تیاری ہوتی ہے، غروب شروع ہوتا ہے، روانگی کی تیاری ہوتی ہے، مغرب کی نماز مزدلفہ کا مقام ہے، مغرب اور عشاء ملا کر وہاں پڑھی جاتی ہے۔ آج میدان عرفات میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھنے کے بعد اب جو باقی وقت ہے غروب آفتاب تک، اس میں پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں دعا مانگتے رہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عصر کی تیاری کرنی ہے تو درمیان میں وقت آ جاتا ہے، تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء مزدلفے میں جا کر پڑھتے ہیں۔ مزدلفہ وہاں سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو جب میدان عرفات سے غروب آفتاب سے قبل حاجی اب نکلنے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے ہی غروب ہوتا ہے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں میدان عرفات سے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ فرشتوں کو مجمع میں اعلان فرماتے ہیں، فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے، ارشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ، تم نے دیکھا یہ حجاج کرام دور و دراز سے چل کر اعزاء اور اقارب کو چھوڑ کر، کاروبار تجارت کو چھوڑ کر، دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، مال اور دولت کو، بیوی اور بچوں کو، اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے۔ اب یہ حج کرنے کے بعد ہمارے دربار سے واپس جا رہے ہیں، تو تم گواہ رہے، فرشتوں تم گواہ رہے، ہم تم کو گواہ بناتے ہیں کہ آج یہ ہمارے دربار سے اس طرح واپس جا رہے ہیں کہ ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں، اور جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے آج یہ ہمارے دربار سے واپس جا رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حج کی بشارت ہے، بڑا عظیم، بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر ہے، اسلام کا رکن ہے۔ اور اگر کسی شخص نے حج نہیں کیا، اس پر فرض تھا اور وہ فرض ادا نہیں کر سکا، جان بوجھ کر ادا نہیں کیا، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَمُتْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَحِجَّ فَلْيَحِجَّ۔ حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں کہ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَحِجَّ فَلْيَحِجَّ، جس میں استطاعت ہو، فرض ہو گیا، اس کے ذمہ فرض ہے، اب وہ حج نہیں کیا، اس نے من استطاع منکم ان یحج فلیحج، اور اگر اس نے حج نہیں کیا فلیمت، اور وہ مر گیا، فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، ہماری امت میں سے بہرحال وہ نہیں ہے۔ بڑی سخت وعید بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے، یہ جو انعام ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ جو انعام ہے کہ یہاں نہیں دے سکتے، یہاں بھی تو دے سکتے، گھر بیٹھے بھی تو انعام دے سکتے ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں، شب قدر میں گھر بیٹھے دیتے ہیں۔ تو جو حج کا ثواب ہے وہ گھر بیٹھے مسجد میں، صابری مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، 9 تاریخ کو عرفے کے دن عبادت کر رہا ہے، اس کو بھی وہی ثواب دے دیں، اور ہو جائے کہ پھر روئے زمین کے مسلمان اپنی اپنی مسجدوں میں 9 تاریخ کو ذی الحج کی جمع ہو جایا کریں، دعا مانگ لیا کریں، عید الاضحیٰ کے دن بیٹھ جایا کریں، دعا مانگ لیا کریں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہم ان کی بخشش کر دیں گے۔ یہ وہ اس پر قادر ہے، وہ کرتا ہے، ایک ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، گھر بیٹھے دے دیتا ہے، اس کی رحمت گھر
پہ آ کر تقسیم ہو جاتی ہے. وہ یہ بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں، فرمایا نہیں، ہمارے یہاں آؤ، مکہ معظمہ میں آؤ. بلانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی تو مقصد ہوگا، کوئی تو مطلب ہوگا کہ اتنی دور و دراز سفر، مشقت، بھاگ دوڑ، سارے انتظامات، رشتہ داروں کو چھوڑنا، اعزاء اقارب کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، سب یہ سارے انتظامات جو ہیں، اور پھر جاتے کے ساتھ ہی جیسے ہی ارادہ آپ نے کیا اور نیت کی کہ مجھے حج اور عمرے کی نیت سے میں ارادہ کرتا ہوں اب سفر کا، تو کہا یہ کپڑے اتار دیے، سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، ایک چادر اوڑھ لیجیے اور ایک چادر باندھ لیجیے، سلا ہوا کپڑا کوئی نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہوا کہ حج کا ایک خاص مقصد ہے، حج کا ایک خاص مقصد ہے. اگر صرف مغفرت کا سامان کرنا تھا تو مغفرت کا سامان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہاں گھروں میں بھی کر دیتا ہے. ایک شخص جو اللہ کی عبادت رمضان مبارک میں کر رہا ہے، عشر ذی الحجہ میں کر رہا ہے، مختلف عبادت کی راتوں میں جاگ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور میں گڑ گڑا رہا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں پہنچا دیتے ہیں. فرشتے اس کے گھر پر اترتے ہیں اللہ کی رحمتیں لے کر. یہ بالکل واضح ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں واز میں. تو مقصد کیا ہے؟ حج کا کوئی تو مقصد ہوگا. فرض کیا رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج لوگوں پر فرض کیا گیا جس میں استطاعت ہے. اس راستے پر آؤ، اس راہ پر چلو، اس حج کو پورا کرو، اس کے اجر اور ثواب کو بھی حاصل کرو. مقاصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر قربانی بھی ہے. حاجی پر قربانی بھی ہے، اور جو گھر پر رہتا ہے اگر صاحب نصاب ہے تو بھی اس پر قربانی ہے. مقصد کیا ہے؟ یہ قربانی بھی ہوگی، حج بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. مقصد کیا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں جانور مینا کے مقام پر حاجی حج کرنے کے بعد کل رات کو مزدلفے سے نکلنے کے بعد اب کل صبح کو میدان مینا میں لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں. مقصد کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العالمین کو گوشت کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھال کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو خون کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ گھر کو چھوڑو، در کو چھوڑو، کاروبار تجارت کو چھوڑو، اور ایک لباس میں شاہ و گدا ہو، غریب و امیر ہو، رئیس و وزیر ہو، شاہ و گدا ہو، سفیر ہو کہ وزیر ہو، یہ سب کے سب ایک لباس میں، ایک چادر اور ایک تہمت میں ہمارے دربار میں حاضر ہو، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سب ایک ہیں. امیر اور غریب کا اسلام میں کوئی فرق نہیں، اور رنگ اور نسل کا کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک لباس میں کھڑے ہیں. اب ہم ایک صف میں تو کھڑے ہیں مگر ایک لباس میں نہیں ہیں. کسی کا لمبا کرتا ہے، کسی کی قمیض ہے، کسی کی شلوار ہے اور کسی کا پائجامہ ہے اور کسی نے تہمت باندھا ہوا ہے. الحمدللہ بالکل صحیح. لیکن کعبۃ اللہ شریف میں، میدان عرفات میں ایک لباس، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے اور ایک ہی لباس میں کھڑے ہو گئے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کو یہ بتانا ہے، ایک عملی نقشہ دکھانا ہے
کہ دیکھو تم نے جس مذہب کو، جس دین کو قبول کیا ہے، جس کو ہمارے محبوب رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں، اس مذہب میں عمارت کا، پیسے کا، دولت کا، بلڈنگوں کا اور پلازوں کا، کوٹھیوں کا اور بنگلے والوں کا، 120 گز میں رہنے والے کا اور 60 گز کے مکان میں رہنے والے کا، امیر کا اور غریب کا، اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی لباس میں، سب ایک ہی دربار میں، اور ایک نبی کی امت کی حیثیت سے اللہ کے حضور میں حاضر ہے۔ یہ ہے وہ مقصد۔ بتانا یہ تھا کہ اب تک تو صرف صابری مسجد میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، تو محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، آس پاس کے لوگ، ایک ہی طرح کے لوگ، ایک بولی بولنے والے لوگ آ گئے، سب ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن بتانا یہ تھا کہ افریقہ کا مسلمان بھی، امریکہ کا مسلمان بھی، آذربائیجان کا مسلمان بھی، ترکستان کا مسلمان بھی، چین کا مسلمان بھی، جاپان کا مسلمان بھی، آسٹریلیا کا مسلمان بھی، کینیڈا کا مسلمان بھی، کالا ہو کہ گورا ہو، لنگڑا ہو کہ لولا ہو، غریب ہو کہ فقیر ہو، رئیس ہو کہ وزیر ہو، یہ سب تمہارے بھائی ہیں اور تم ایک رسول کی امت ہو۔ یہ بتانا تھا، یہ منظر دکھانا تھا، یہ منظر دکھانا تھا کہ یہ آج جو عرفات کے میدان میں جو منظر ہے، یہی منظر حشر کے میدان میں بھی ہوگا۔ حشر کے میدان کا منظر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہی منظر میدان عرفات میں دیکھ لو، سب ایک جگہ کھڑے ہوئے، ایک اللہ کے حضور میں گڑ گڑا رہے، ایک رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین کی امت ہے۔ یہ امت واحدہ ہے، ایک امت ہے، اس میں امت میں زبان کا کوئی فرق نہیں ہے، کون اردو بولتا ہے، کون پنجابی بولتا ہے، کون سندھی بولتا ہے، کون انگریزی بولتا ہے، کون فرانسیسی بولتا ہے، کون جاپانی بولتا ہے، کون چینی بولتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو یہ سب زبانیں بولنے والے، دیکھو کعبۃ اللہ شریف میں رحمت للعالمین کی امت سب زبانیں بولنے والے تمہارے برابر میں کھڑے ہوئے، اور یہ سب تمہارے بھائی ہیں۔ یہ اخوت کا منظر بتانا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ تمہارے بھائی صرف صابری مسجد اور رنچور لائن اور کراچی میں اور پاکستان میں نہیں رہتے، تمہارے بھائی ترکستان میں بھی رہتے ہیں، تمہارے بھائی افریقہ میں بھی رہتے ہیں، تمہارے بھائی امریکہ میں بھی رہتے ہیں، تمہارے بھائی ترکمانستان میں بھی رہتے ہیں، تمہارے بھائی تاشقند میں، سمرقند میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں اور چین میں، دنیا کے تمام ممالک میں، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب تمہارے بھائی ہیں۔ تم ایک رسول کی امت ہو، تم امت واحدہ ہو، تم امت واحدہ ہو۔ قرآن کی دعوت یہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم تقسیم ہو گئے، اسلام کے دشمنوں نے ہمیں زبانوں کی بنیاد پر بانٹ دیا، یہ اردو بولتا ہے، یہ پنجابی بولتا ہے، یہ سندھی بولتا ہے، یہ ترکی بولتا ہے، یہ چینی بولتا ہے، یہ جاپانی بولتا ہے۔ ہم نے بانٹ دیا زبان کی بنیاد پر، نہیں اس کا وطن تو جاپان ہے، یہ تو جاپانی ہے، اس کا تو یہ تو افریقی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے۔ تو میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کے دن، آج ہی کے دن 9 تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا، اور سبحان اللہ 1 لاکھ سے اوپر، 1 لاکھ سے اوپر، بعض روایات میں 1,24,000 بھی آتا ہے، 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کا مجمع ہے۔ پہاڑی ہے عرفات کے میدان میں، ذرا اونچی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ دور دور سے لوگ زیارت سے مشرف ہوں۔ نماز ظہر سے پہلے اور عصر کی مشترکہ نماز، ظہر اور عصر کی نماز سے پہلے حضور نے خطبہ دیا، اس کو کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع۔ بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، تمام محدثین نے اس کو نقل کیا۔ حضور
حضور اونٹنی پر سوار ہے. 1450 سال پہلے کی طرف ذرا چلیے. دونوں جہاں کے تاجدار اونٹنی پر رونق افروز ہیں. اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو آواز پہنچ رہی تھی. 1450 سال پہلے لاؤڈ اسپیکر کوئی نہیں تھا. 1450 سال پہلے وائرلیس کا کوئی نظام نہیں ہے. 1450 سال پہلے ٹیلی فونی خطاب کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عرفات کا دن ہے، یہی جمعے کا دن ہے. سبحان اللہ. 1450 سال پہلے ارشاد فرما رہے ایھا الناس، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے. ان ربکم واحد، تمہارا رب اللہ وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ارشاد فرمایا، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور تم آخری امت ہو. تم آخری امت ہو. ان الہکم واحد، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے اور میں تمہارا آخری نبی ہوں، اور تم آخری امت ہو. اس لیے کہ امت نبی سے بنتی ہے. امت نبی سے بنتی ہے. تم